السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا۔ عمران خان کی تقریر کے بعد جو نوٹس لیا گیا تھا، ویڈیو کا نوٹس تو نہیں لیا، عمران خان کے اس دکھ کا نوٹس لیا جو پورے پاکستان کا دکھ تھا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ الیکشن کو شفاف کرتا، لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کا ایک جواب جس میں الیکشن کمیشن نے بہت سخت جواب دیا اور آنکھیں دکھائی ہیں عمران خان کو کہ یہ کام آپ کے کرنے کا تھا اور آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں۔ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے انتہائی سنگین مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اس نوعیت کے شاید حالات کی پیچیدگیاں، اس نوعیت کی اداروں کے درمیان اندرونی تصادم شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہو۔ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جب اداروں سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ کام بنتا ہے، تو ادارے اس کو آگے سے کیا رسپونڈ کرتے ہیں، یہ ایک حیران کن بات ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ تمام لوگ ایک جگہ پہ متحد ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اس کی ساری یہ جو ٹون ہے اس خط کی، یہ جو لینگویج ہے، اس میں جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اسلام آباد سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے۔ سینٹ کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروانے پر ہم خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے۔ یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، جس الیکشن میں پیسے لگے، بوریاں پیسوں کی بھر کے خرید و فروخت کی گئی، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب نواز شریف جیتے تھے پچھلا الیکشن، اس وقت بھی جو چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جے ابراہیم، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا الیکشن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئے الیکشن کے رزلٹ کے بعد میڈیا کی وساطت سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ان کو سن کر دکھ ہوا، یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے۔ اور خصوصی طور پر وفاقی کابینہ کے چند ارکان اور بالخصوص جناب وزیر اعظم پاکستان نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا، خان صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ شفاف الیکشن کروائیں، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ پاکستان کی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل دیں، آپ اس کے ضامن ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بہت دکھ ہوا۔ اس ضمن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے۔ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں۔ ہم کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ اب سب سے پہلی بات الیکشن کمشنر صاحب کے اس معزز ممبر سے کوئی پوچھے جس نے یہ لینگویج استعمال کی ہے کہ بھائی آپ کو تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی، آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، جو مقدس ترین ادارہ ہے، اس نے آپ کو یہ پابند کیا تھا کہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بیلٹ کو ٹریسیبل بنائیں، اور آپ نے تو وہاں کہا تھا کہ ہم ایک دن میں یہ نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ آنکھیں دکھا کے آپ یہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھ پہ بھی توہین عدالت لگا دیں گے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ گیلانی صاحب کی خوشنودی کی خاطر آپ ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اٹھ کے مل رہے تھے، آپ ان کی ویڈیوز کا نوٹس نہیں لے رہے تھے، تو وہاں بھی کیا کسی کی خوشنودی حائل تو نہیں تھی؟ اگر آپ کو پاکستان کے میرٹ کو لانے کے لیے کسی کی خوشنودی کرنی پڑتی ہے، اس کو آپ کسی کی خوشنودی کہتے ہیں، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے ہمارے لیے، یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑی حیران کن بات ہے جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ آپ کی جو لینگویج ہے یہ بڑی سخت لینگویج ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئے اور نہ ہی ہم آئیں گے، اور ہمیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے دیا جائے۔ کیا جو ووٹوں کی بولیاں لگی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق لگی ہیں؟ کیا جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی کوئی قانون میں کوئی شک ادھر ڈال دیں کہ بتائیں کہ ہاں بھائی یہ شک ہے، اس کے تحت ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو جواز ہی ختم ہو جاتا ہے یہ لیٹر لکھنے کے بعد۔ بڑی شاندار لینگویج آپ نے لکھی ہوئی ہے، مجھے تو راجہ انور کے خط یاد آ گئے کہ اس جیسی لینگویج میں اس کو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کسی بھی وفود نے الیکشن کمیشن سے ملنا چاہا، الیکشن کمیشن نے ان کا موقف سنا، ان کی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا لیکن کیا وہی جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ الیکشن کمیشن سب کی سنتا ہے مگر وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی روشنی میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور آزادانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا ہے تاکہ پاکستانی عوام میں جمہوریت کو فروغ ملے۔ الیکشن کمشنر صاحب، بڑی جمہوریت، اس سے بڑی طاقتور ہوئی جمہوریت۔ گیلانی صاحب کے الیکشن کے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن تھے وہ جیتنے کے بعد یقین مانے جمہوریت کا نا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔
ہر عام پاکستانی، پوری دنیا ہنستی ہے کہ آج تک ہم ترامیم نہیں کر سکے، آج تک ہم الیکشن پروسیس کو شفاف نہیں بنا سکے، اور آپ کا تو جواز ہی یہی ہے کہ شفافیت قائم ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکم سپریم کورٹ صاحب آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ، ہم ابھی نہیں کر سکتے یہ، اور یہاں تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ جمہوریت کو بڑا فروغ دینے کے لیے دن رات آپ نے بڑی کوشش کی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ کسی ایک روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ اچھا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا جو جیت گئے ان کے جیتنا بنتا تھا؟ جو ہار گئے، جو جیت گئے، جو آپ جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، وہ تو اوبویس ان کے ووٹ تھے۔ جو گیلانی صاحب جیت گئے، کیا ان کا جیتنا بنتا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا جناب کہ 180 ووٹوں والے 160-64 پہ آ گئے اور 160-64 والے 169 پہ چلے گئے اور بہت سارے ووٹ مسترد بھی ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ حیران کن بات تو یہ بھی ہے۔ باقی جب تمام صوبوں کے رزلٹ قبول، جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، الیکشن کمشنر اس کو مسترد کرتا ہے۔ یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا، اور یہی آئین کی منشا تھی۔ جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا امر مانے تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے۔ اگر اسی طرح آئینی اداروں کی تزویق کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ آئین کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ آئین الیکشن کمیشن کی، یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کی۔ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آفرین سر، آفرین کے ہرا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں، اس کو آپ مانیں۔ کیا اس پہ کون سے جذبے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سامنے 2 نمبری ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ 2 نمبری کو بھی تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ہمیں کہتا ہے، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ووٹوں کی جو بولیاں لگی ہیں ان کو تسلیم کر لیں، اس کا اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کریں کہ اس 2 نمبری کو بھی تسلیم کر لیں۔ شاندار سر، آفرین، بڑے زبردست تخیل کے حامل ہیں جنہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں۔ سر شواہد ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے شواہد ڈھونڈنا۔ جب ایک کام آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی سارے ifs and buts دیکھیں۔ آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیوں نہیں؟ لہٰذا ہمیں کام کرنے دیں، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں۔ او مائی گاڈ، کچھ تو احساس کریں۔ الیکشن کمیشن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اپنی آدمی ذمہ داریاں بخوبی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ایسے طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ یہ ایک تماچا ہے جمہوریت کے منہ پہ، یہ ایک انتہائی ڈکٹیٹر ٹائپ لینگویج ہے اس میں، اور یہ حیران کن گفتگو ہے۔ یہ کسی بھی آئینی ادارے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے، بجائے اس کے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ 2 نمبری ہوئی ہے، آپ یہ تسلیم کریں کہ ویڈیوز سامنے آ گئی ہے، ووٹ خریدے جا رہے ہیں، ووٹ ضائع کیے جا رہے ہیں، یا تو آپ اس کا قانون بتا دیں کہ یار یہ کرپٹ پریکٹس جائز ہے، یہ ہار سٹیٹنگ ہو سکتی ہے، اس کی یہ پریسیڈنٹ موجود ہے اور اس قانون کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ آپ اس پہ نادم ہو، آپ کہیں کہ ہم قوم کو اچھا الیکشن نہیں دے سکے، آپ کہیں کہ جو خامی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ آپ تو بھیڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے، عمران خان ایک سائل کی حیثیت سے آپ سے سوال پوچھتا ہے۔ وہ ہر پاکستانی کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، اور آپ لیٹر نکال کے اپنی جوازیت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا جواز ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ یہ الیکشن کالعدم ہوتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جیسے ڈسکا میں تو آپ نے فوری دن رات نوٹس، راتوں رات آپ نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے، کھچڑی کہیں کچھ اور پک رہی ہے، واللہ عالم کیا ہو رہا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔